وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم عالم دین کے بارے میں جنہوں نے علم، عمل اور اصلاح کو ایسے ساتھ جوڑا، جن کا نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اسی لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، پھر بڑے علماء کے پاس علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم نام شامل ہیں۔ آپ نے قرآن حفظ کیا، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب حکیم الامت اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ نے امت کے مسائل کا علاج علم، حکمت اور گفتاری سے کیا۔ آپ کے پاس لوگ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آتے اور آپ نہ صرف مسئلہ سمجھاتے بلکہ اس کا حل بھی دینا جانتے تھے۔ آپ نہ صرف مسئلہ سمجھاتے بلکہ اس کا حل بھی دینا جانتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی خدمات کی۔ علمی تعلیم، آپ نے لوگوں کو دین سکھانے کے ساتھ ان کے اخلاق اور عادات بھی درست۔ آپ کی مشہور کتاب بحث زیور، یہ کتاب خاص طور پر گھریلو زندگی، اخلاق اور دین کی علمی تعلیم ہے۔ یہ کتاب آج بھی ہزاروں گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی آسان اور جامع تفسیر ہے، عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے، یہی اس کی خوبی ہے۔ یہ کتاب بدعت اور غیر اسلامی رسوم کے خلاف ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے حقوق اور ان کی تربیت پر بہت زور دیا۔ انہوں نے عورتوں کو دین سکھانے کی ضرورت، اسی وجہ سے بحث زیور ایک عظیم اور ضروری کتاب بنی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سادگی اور اخلاص کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر دین سچ میں سمجھنا ہے تو اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ دین میں خوشحالی ہے اور اللہ کی رضا میں سکون ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے عظیم صوفی تھے۔ آپ نے بتایا کہ نماز، روزہ اور ذکر صرف عبادت نہیں، یہ دل کو پاک کرنے کا طریقہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پورے برِ صغیر میں پھیل گئے۔ انہوں نے مدارس میں دین سکھایا اور عوام میں دین کی روشنی پہنچائی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی مدارس، مساجد اور گھروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات اور ان کا طریقہ زندگی اب بھی مسلمانوں کے لیے مشعل لے رہا ہے۔ حضرت تھانوی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم پڑھنے کا نام نہیں، علم وہ ہے جو انسان کو بہتر بنائے۔ اگر ہم ان کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاق اپنانا ہوگا۔ علم دین کی تعلیم، عوام میں اصلاح، اخلاق و کردار کی تربیت اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف پلٹانا۔ آپ نے ہر عمر کے لوگوں کو اپنے الفاظ اور عمل سے دین کی طرف بلایا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات میں صبر کو بہت اہم بتایا۔ آپ نے زندگی میں دکھ اور تکلیف کو ایک آزمائش سمجھا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ مشکلات میں صبر کرو کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ نے علم کو دوسروں تک پہنچایا اور لوگوں کی اصلاح کی۔ دل کی دنیا میں اگر سکون چاہیے تو اللہ کی محبت کا دیا جلا لو، ورنہ دنیا کے چراغ سب فانی ہیں۔ گناہ کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو درست سمجھنے لگے اور پھر خود کو سنبھالنے کی ہمت بھی نہ رہے۔ نماز وہ دعا ہے جس میں انسان اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے اور دل کا سکون وہاں سے ہی ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، لیکن وہ علم جو دل کو بدل دے۔ وہ کہتے تھے، علم کا اصل مقصد انسان کی اصلاح ہے، اور یہ وہ بات ہے جو آج کے دور میں بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ آج لوگ صرف ڈگریاں جمع کرتے ہیں، لیکن حضرت نے علم کو دل کی روشنی بنایا۔ حضرت کی زندگی میں سادگی تھی۔ آپ نے دنیا کی چیزوں کو کبھی دل کا مرکز نہیں بنایا۔ وہ کہتے تھے، سیدھی زندگی میں سکون، اور یہ سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو دنیا کی جھمیلوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ کے قریب رہتے ہیں۔
حضرت نے دل کی صفائی پر بہت زور دیا۔ آپ نے بتایا کہ اگر دل میں حسد، کینہ اور تکبر ہو تو انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت نے وقت کی قدر کو سمجھا۔ آپ نے ہر لمحہ اللہ کی عبادت، ذکر اور علم میں گزارا۔ وقت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو زندگی میں خوشی اور سکون آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ بہت نرم اور خوش اخلاق تھے۔ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف محبت سے بلایا۔ اگر کسی کو دین کی بات سنانی ہے تو محبت سے سناؤ، اور یہی وہ بات جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔